الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا مخلوق میں جوڑوں سے بات شروع کی تھی۔ ویڈیو نمبر 26 میں سورہ ذاریات کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے قابل قدر، ماشاءاللہ، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سب کچھ بیان کیا لیکن فرشتوں میں جوڑوں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی مخلوق ہے۔ تو مجھے خیال ہوا، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ تو اٹل ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں جوڑے ہیں، تو فرشتوں کے اندر بھی جوڑے۔ اچھا، فرشتے چونکہ جاندار ہیں، ذی حیات ہیں، تو میں نے یہ بتلایا تھا کہ جو جاندار ہیں ان میں جو جوڑے ہیں وہ تذکیر و تانیث کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نر اور مادہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، اور جو غیر جاندار ہوتے ہیں ان میں جوڑے متقابل یا متضاد صفات کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے دن رات، اندھیرا اجالا وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ فرشتے جو ہیں وہ جاندار مخلوق ہیں، ذی حیات ہیں، تو ان میں بھی جوڑے ہونے چاہیے۔ تو جب غور کیا تو الحمدللہ قرآن حکیم میں متعدد جوڑے فرشتوں کے ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان میں جو جوڑا ہونے کی کیفیت ہے وہ ان کی ڈیوٹی، ان کے فرائض کے اعتبار سے ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اس کام کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے اس کو پورا فرماتے ہیں۔ یعنی جوڑ ہونے کا کیفیت جو ہے وہ تذکیر و تانیث کی بنیاد پر نہیں ہے جیسا کہ دیگر جانداروں میں ہے۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مشہور جوڑا ہے جس سے ہم سب واقف ہیں وہ ہے کرامن کاتبین کا۔ وہ دو فرشتے جو ہمارے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں اور جو نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں، ان کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ جو معزز لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین، وہ جانتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون۔ تو اس لحاظ سے یہ کرامن کاتبین، اچھا، ان کی جو جگہ ہے یعنی وہ بھی قرآن حکیم نے سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ لے رہے ہوتے ہیں وہ دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ دو فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں مقرر ہیں اور انسان کے اعمال کو لکھنے پر مامور ہیں۔ ایک جوڑی تو یہ ہو گئی۔ اسی طرح سورہ قاف کے اندر فرشتوں کے مزید جوڑے بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ روز قیامت ہر نفس اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، اس کو حشر کی طرف دھکیلنے والا ہوگا، اور ایک گواہ ہوگا، شہید، جو اس کے تمام اعمال کا گواہ ہوگا، اعمال نامہ بھی اس کے پاس ہوگا۔ تو یہ ایک جوڑی ہے، جاءت کل نفس معها سائق و شہید، یعنی دو فرشتوں کا یہاں پر ذکر مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آگے سورہ قاف کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر اس شخص کو جو کافر ہے اور دشمنی رکھتا ہے اور ضدی ہے، اس کو تم دونوں، القیا جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جہنم میں دھکیل دو۔ تو آپ دیکھیے کہ جو فرض منصبی ان کا ہے اس کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے کہ جو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جادو کی تعلیم حاصل نہ کرو، یہ
کفر ہے، یہ اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو ان کا ذکر ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو دو فرشتوں کو جو اتارا، وما انزل علی الملکین بھی جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ عربی زبان میں واحد کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، تثنیہ کے مطلب ہے ڈویل، دو کے لیے الگ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جمع۔ تو یہاں تثنیہ کا صیغہ آیا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ تو ہاروت اور ماروت دو فرشتے یہ جوڑی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جان سکتا کہ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں۔ یعنی وہ دو پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہمیشہ دو ہی سے کام لے گا، بلکہ متعدد تعداد ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہم کو ملتی ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19، جہنم کے جو داروغہ ہیں، اس کی حفاظت پر جو مامور ہیں، وہ 19 فرشتے ہیں۔ یہ سورہ المدثر کی 30ویں آیت۔ اور اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، روز محشر عرش الہی کو تھامنے والے اس دن 8 فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تو کہیں 8 کی تعداد ملتی ہے، کہیں 19 کی تعداد ملتی ہے، اور ایک جنرل بات تو سامنے آئی گئی کہ فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس کے باوجود جوڑوں کی شکل میں بھی ہمیں فرشتوں کی ملتی ہے کہ فرشتے جو ہیں جوڑوں کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے ذمے اللہ تعالیٰ جو کام لگاتے ہیں وہ دونوں مل کر اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔